أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ نہیں کوئی الہ مگر وہی. لیجمعنکم، البتہ ضرور جمع کریں گا تم سب کو یعنی سب کو، مسلمان ہو کافر ہو اگلے پچھلے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک سارے لوگوں کو جمع کریں گے. کب؟ الی یوم القیامت، قیامت کے دن. لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں. ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، یعنی سب سے سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیونکہ کمپلیٹ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارا تو علم لمیٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت آئے گی تو پھر آئے گی. ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں. اب یہاں پہ دیکھیں سلام کی بات کے بعد قیامت کی بات آئی ہے، تو کم سے کم جو ہے اس خوف سے جو ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ہم من مٹاؤ جو ہے ہٹا کر بھلا کر سلام کو کامن کرے. فما لکم فی المنافقین، تو پس کیا ہے تم کو منافقین کے بارے میں، فئتینی، دو گروہ ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، ارکسہم، الٹا پھیر دیا ان کو، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی. یہاں پہ ارکسہم جو ہے روکسا سے ہے. رکسا یعنی سر کے بال الٹے کرنے کے بارے میں آتے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے کرنا. اب یہاں پر جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے الٹا پھیر دیا ان کو. ایک تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو پھر اس طرح دین سے الٹے پھر گئے. پھر جنگ احد میں جو ہے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر جو ہے الٹے پھر گئے. ویسے بھی ان کی منافقت جو ہے پہلے منہ سے اسلام قبول کرے اور پھر جو ہے اپنے چالے کافروں کی طرح ہی الٹا پھرنا ہے. بوجہ جو اس کے انہوں نے کمائی کی، کمائی میں کیا کرتے ہیں، ایفرٹس لگتے ہیں.
اب آپ دیکھیں کوئی بھی کمانے جاتا ہے تو بنا محنت کے بنا ایفرٹس کے کچھ کماتا ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں نے اپنے گناہوں میں ایفرٹس لگائے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو الٹا پھیر دیا. اتریدونا، کیا تم چاہتے ہو، ان تہتدوا، کہ تم ہدایت دو، من اضل، جس کو بھٹکا دیا اللہ تعالیٰ نے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو بھٹکا دے یا گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تجد لہ سبیلا، تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے کیونکہ دین کے خلاف گناہوں کے لیے اپنے ایفرٹس لگائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو بطور سزا گمراہی میں ڈال دیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال دیا اس کے لیے ہدایت بہت مشکل ہے. تو اپنے جو ہے گناہوں کی وجہ سے they made things very difficult for themselves. اور ہر دور میں منافق رہے ہیں، اس زمانے میں بھی رہے ہیں. جنگ احد کے ڈیٹیلز ہم دیکھیں تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اسلام میں آنے کے بعد کچھ پابندیاں ہو جاتی ہے. you have to be in some discipline. تو پھر قربانیاں دینا ہے، اور جب قربانیاں بھاری لگتی ہے تو پھر وہ کون ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے. اب یہاں پہ دو گروہ کی بات ہے، دو گروہ کی بات، یعنی اب جب منافقین ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے، جنگ احد میں جو ہے جو لوٹ گئے، یا پھر جو ہے ادر دین دیٹ ہم ابھی جو ہے اسٹارٹنگ میں پڑھے تھے کہ منافقین کیا کرتے ہیں، جھوٹی باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں. تو اب دو گروہ، یعنی مسلمانوں میں دو گروہ ایسے ہیں. ایک گروپ آف پیپل وہ جو ہے ان کے ساتھ کافروں جیسا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عمل، ان کے کام، ان کا جو ہے سب کچھ کافروں جیسا ہے. ایک گروہ ایسا ہے جو مسلمان ان کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ دل سے ہو یا نہیں ہو وہ اللہ کے اوپر ہے، لیکن زبان سے تو ایمان لے کر آئے نا، تو پھر اب ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، ہو سکتا ہے جو ہے وہ تھوڑے دن میں پکے ہو جائے. تو دو طرح کے ان کے ساتھ سلوک کرنے والے لوگ جو ہے ہو جاتے ہیں. ودوا لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں کاش تم کفر کرو. یعنی کون چاہتے ہیں؟ منافقین چاہتے ہیں کہ مسلمان کہ کاش وہ کفر کرے، یعنی دل سے وہ چاہتے ہیں. یعنی ان کا وہ نہیں تھا کہ یہ نہیں، ان سے مسلمانوں سے محبت نہیں تھی، بس یہ تھا کہ مسلمان بھی کسی طرح جو ہے پھر جائے. کس سے کفر کرے؟ کس سے؟ اللہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا. فتکونون، تو تم سب ہو جاؤ سواء، برابر. یعنی تم سب، یعنی مسلمان کفر کریں گے تو مسلمان بھی منافقین کے برابر ہو جائیں گے. تم سمجھتے ہیں کہ ایمان لائیں گے، تم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے، لیکن ان کے ارادے یہ ہے کہ تم کو بھی دین سے پھیر دیں. فلا تتخذوا، تو نہ تم بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، تو ان کو دوست مت بناؤ. اب دیکھیں کسی کو منافق ڈکلیئر کرنا یہ تو ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عمل سے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ دین میں پکا نہیں ہے، اس کے قدم جمے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کو جو ہے ہمیں اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے. حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو اب اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلص مومن ہو جائے. اب یہاں پر ہجرت کے معنی تو وہ زمین کو چھوڑنا ہے جہاں پر دین پریکٹس کرنا مشکل ہے، یا پھر کافروں کا ساتھ آپ کو دینا پڑے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے کھڑے ہونا پڑے. تو اس کے لیے جو ہے اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے لیکن ساتھ کافروں کا دے رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو پھر وہ منافق ہے. تو یہ خاص طور سے جو ہے آس پاس کے، مدینے کے آس پاس کے جو قبیلے ہوتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اب آپ دیکھیں قبیلے، چھوٹے چھوٹے جو قبیلے مدینے کے آس پاس ہوتے تھے، تو ان کی اپنی ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہوتا تھا. تو ان کا جو ہے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی مدینے میں تو اسلامک گورنمنٹ تھی، تو ان کا کیا ہوتا تھا، یعنی ڈفرینٹ ٹائپس آف جو ہے یہ قبیلے ہوتے تھے. کچھ قبیلوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیس ٹریٹی تھی، یعنی ان کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، ان سے کوئی جو ہے لڑائی نہیں ہوگی. لیکن کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی پیس ٹریٹی نہیں تھی، لیکن وہ لوگ نیوٹرل تھے. یعنی اب آپ دیکھیں مسلمانوں کے بیسیکلی کون جو ہے دشمن تھے؟ کفار مکہ تھے. تو اب یہ جو قبیلے تھے ان میں تین ٹائپ کے لوگ تھے. ایک جن کے ساتھ جن کا کفار کے ساتھ پیس ٹریٹی تھی، یعنی جب بھی کوئی جنگ ہوگی وہ لوگ کافروں کا ساتھ دیں گے. کچھ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیس ٹریٹی تھی کہ کچھ بھی ہو، اگر جنگ ہو یا مصیبت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیں گے. کچھ ایسے تھے جو نیوٹرل تھے، وہ لوگ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی مسلمز کا یا مسلم مدینے کی جو حکومت ہے اس کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، اور نہ ہی کفار مکہ کا. تو کتنے ٹائپ کے لوگ ہو گئے؟ تین ٹائپ کے لوگ ہو گئے. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ اسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اس کی دعوت دیتے تھے، یعنی ریسپیکٹو آف کی وہ ان کی کس کے ساتھ کیسی ٹریٹی ہے، کس کے ساتھ کیا معاملے ہیں. اور پھر جب اسلام کی دعوت دیتے تھے تو پھر ان قبیلوں میں سے
لوگ ایمان لے کر آتے تھے. اب ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کا فرض کیا ہے کہ وہ مسلمان کے اگینسٹ جنگ نہیں کرے, وہ مسلمانوں کا ساتھ دے. بٹ دے ور اسٹل لائک دیر ور سم پیپل جو ان قبیلوں میں تھے, ایمان لے کر آئے تھے, بٹ اب اگر ان کا جو ہے کوئی ایسا معاہدہ کافروں کے ساتھ ہے, دے ور لائک جنگ میں کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوتے تھے, تو یہ تو اسلام کے خلاف کھڑے ہونا ہے نا, کیونکہ ایک مسلمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کبھی بھی جو ہے پرسنل انٹرسٹ کے لیے جنگ نہیں کیے, وہ تو دین کے لیے جنگ کیے, تو پھر دین کے خلاف ان کو کافروں کا ساتھ نہیں دینا تھا. تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, زبان سے تو مسلمان ہو یا پھر اسلام ڈکلیئر کرتے ہیں, لیکن ساتھ ان کافروں کا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں تم جو ہے وہاں پر رہتے ہوئے کافروں کا ساتھ دینا تمہارے لیے کمپلشن ہے, تو پھر ہجرت کرو, وہ جگہ چھوڑ دو, اور پھر کیا کرو, ایسی جگہ پر آ جاؤ جہاں پر تم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہو. یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے. پھر فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ موڑ جائے, فَخُذُوهُمْ, تو پکڑ لو ان کو, فَاقْتُلُوهُمْ, اور قتل کرو ان کو, حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, جہاں کہیں تم پاؤ ان کو. یعنی اب اگر وہ لوگ جو ہے کیا کرے, تمہاری اس بات سے منہ موڑ لے اور نہیں سنے, اور پھر بھی تمہارے اگینسٹ جنگ کرے, تو یہاں پر میدان جنگ میں اگر تم ان کو پاؤ تو پھر کیا کرو, تم ان سے جنگ کرو اور ان کو قتل کرو. وَلَا تَتَّخِذُوا, اور نہ تم بناؤ, مِنْهُمْ, ان میں سے, وَلِيًّا, دوست, وَلَا نَصِيرًا, اور نہ کوئی مددگار. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ, مگر وہ لوگ جو پناہ لے یا جو جا ملے, إِلَىٰ قَوْمٍ, ایک قوم کی طرف, بَيْنَكُمْ, تمہارے درمیان, وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اور ان کے درمیان پختہ عہد ہے. یعنی جیسے مسلمانوں کے بیچ میں اور کوئی اور ایسی قوم ہے جس کے بیچ میں کوئی پیس ٹریٹی ہے, معاہدہ ہے کہ آپس میں جنگ نہیں ہوگا, ان کے ساتھ جا کر مل گئے تو پھر کوائٹ فائن, کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف اب نہیں کھڑے ہیں. وہ جاؤکم, یا وہ آ جائے تمہارے پاس, حسیرت صدورہم, تنگ ہوئے ان کے سینے, یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں, دے آر نیوٹرل. ان یقاتلوا, کہ وہ جنگ کرے تم سے, او یقاتلوا, یا وہ جنگ کرے, قومہم, ان کی قوم سے, یعنی دے آر جسٹ نیوٹرل. ان کو جو ہے نہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنا ہے نہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا ہے, تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے قتل نہیں کرنا ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی جو ہے سختی کا معاملہ کرنا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ, لَسَلَّطَهُمْ, البتہ مسلط کر دیتا ان کو, یعنی غالب کر دیتا, طاقت دے دیتا, علیکم, تم پر, فَلَقَاتَلُوكُمْ, پس وہ البتہ لڑتے تم سے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اگر چاہتے تو حوصلہ دیتے کہ وہ تم سے جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو, لیکن ایسا نہیں ہوا. لہذا ان کے جو ہے موجودہ رویے کو جو بھی ہے وہ لوگ اس کو کیا کرو, غنیمت سمجھو, جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑے تو تم ان سے نہ لڑو. اگر وہ صلح کرنا چاہے تو تم بھی ان کے ساتھ صلح کر لو, اور ان کے خلاف جا کر ان کے ساتھ جنگ مت کرو. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ, پھر اگر وہ ایک طرف ہو جائے تم سے, یعنی نہ لڑے, تم کو چھوڑ دے, خود جنگ انیشیٹ نہ کرے, فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, پھر نہ وہ جنگ کرے تم سے, فَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ, اور وہ ڈالے تمہاری طرف, السَّلَمَ, صلح کو, یعنی اگر وہ they want peace, وہ امن کا پیغام بھیجے, فَمَا جَعَلَ اللَّهُ, تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے, لَكُمْ, تمہارے لیے, عَلَيْهِمْ, ان پر, یعنی ان کے خلاف, سبیلا, کوئی راستہ. یعنی اگر وہ اپنے سے امن میں رہنا چاہتے ہیں, پیس میں رہنا چاہتے ہیں, جنگ نہیں کرنا چاہتے, تو پھر تمہیں جنگ کا راستہ نہیں بنایا, تمہیں جنگ نہیں کرنا چاہیے. تم یہ جو ہے ان کے اوپر کہ وہ کافر ہے, منافق ہے, زبردستی چڑھائی کر جنگ نہیں کر سکتے ہو. ستجدون, ان قریب تم پاؤ گے, آخرین, کچھ دوسروں کو, یریدون, وہ چاہتے ہیں, ان یأمنوکم, وہ امن میں رہے تم سے, ویأمنو, اور امن میں رہے, قومہم, اپنی قوم سے, کلما, جب کبھی, ردو, وہ پھیرے جائے, الی الفتنتی, فتنے کی طرف. یعنی یہاں پہ فتنہ یعنی جنگ ہے, اسپیشلی یا جنگی کاروائی ہے جو کفار مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے, ارکسو فیہا, الٹے لوٹا دیے گئے اسی میں. فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, پھر اگر وہ نہ چھوڑے تم کو, وَيُلْقُوا, اور نہ ڈالے, إِلَيْكُمْ, تمہاری طرف, السلام, صلح, وَيَكُفُّوا, اور نہ روکے, أَيْدِيَهُمْ, اپنے ہاتھوں کو, فَخُذُوهُمْ, تو پکڑو ان کو, وَاقْتُلُوهُمْ, اور قتل کرو ان کو, حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, جہاں کہیں تم پاؤ
ان کو. یعنی اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہے کافر قوم کے ساتھ ہیں اور زبردستی ان کے جو ہے ٹروپس میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لائے گئے. تو اب مجبوری میں دے ہیڈ ٹو کم ان ٹروپس ان کے قوم کے ساتھ. جیسے جنگ بدر میں بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنی ہاشم کے لوگ فورسفلی لائے گئے تھے. تو وہ لوگ کیا کیے تھے, فورسفلی لے کر آئے تھے, تب بھی میدان جنگ سے وہ دور رہے اور مسلمانوں کے خلاف ایکچولی میدان جنگ میں آ کے جنگ نہیں کیے. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ زبردستی لے کر آئے جائے لیکن وہ اپنے جو ہے ہاتھوں کو نہ روکے اور تمہاری طرف کوئی صلح یا کوئی پیس نہ ڈالے بلکہ ان کے ساتھ برابر آ کے جنگ میں کھڑے ہو جائیں تو قتل کرو ان کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو. اور اس کے علاوہ پہ بعض لوگ ایسے تھے اسلام لے کر آئے لیکن بعد میں کیا کیے کہ اپنے قبیلوں کی طرف واپس چلے گئے. جیسے قبیلے اسد و غطفان جو ہے مدینہ آئے, اسلام لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ بھی کیا لیکن بعد میں جو ہے واپس اپنی قوم کے پاس چلے گئے. اور پھر اپنے قوم نے جب اصرار کیا تو بھی جنگی کارروائیاں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے خلاف کیا. تو ان کے بارے میں جب وہ لوگ اپنا معاہدہ یا وعدہ یا اپنا وہ کنسیڈر نہیں کیے تو پھر مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی مت کنسیڈر کرو. تو اب یہاں پر بیسیکلی کیا ہے, ایک چیز یہ ہے جنگ کرنا ہے, جنگ کی تیاری کرنا ہے, خود بھی اٹھنا ہے, مسلمانوں کو بھی وہ موٹیویٹ اور انکریج کرنا ہے. لیکن جنگ صرف دین کی راہ میں اسلام کے لیے کی جا سکتی ہے, پرسنل بینیفٹس کے لیے جو ہے نہیں کی جا سکتی ہے. اور پھر جنگ کس کے ساتھ ہوگی, انلیس اینڈ انٹل کی وہ انیشیٹ کرے نہیں ہوگی. اگر دے وانٹ پیس تو ان کے اگینسٹ جنگ نہیں ہوگی, اور اگر کوئی پیس ٹریٹی ہے تو ان کے اگینسٹ جنگ نہیں ہوگی. اور اگر جو ہے کوئی مسلمان ہے اور کافر کے ساتھ ٹروپس میں آتا ہے تو پھر اس کو جو ہے پھر ہم وی کی ناٹ لیو ہم بیکاز ہی ہمسیلف جو ہے وہاں سے آیا ہے. وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ جعلنا بنایا ہم نے لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سلطانا مبینا کھلی دلیل یا کھلی حجت. وما کان لمؤمن اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے ان یقتل کہ قتل کرے مؤمنا کسی مومن کو الا خطأ مگر غلطی سے یعنی ایک مسلمان کسی مسلمان کا قتل کرے یہ بالکل جائز نہیں ہے. لیکن اگر غلطی سے ہو جائے کسی مسلمان کا قتل تو پھر اس کے لیے کیا ہے, آگے دیکھیے ومن قتل اور جو کوئی قتل کرے مؤمنا کسی مومن کو خطأ غلطی سے فتحریر رقبۃ پس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا, مؤمنۃ مؤمن, ودیۃ اور خون بہا, خون ہے نا بلڈ منی ہے, دیت ہے, اس کے بارے میں پہلے بھی لیے تھے ہم. اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ فکس کیا ہے, مسلمتاً سپرد کر دیا گیا الی اہلہ طرف اس کے گھر والوں کے یعنی وارثوں کے, الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں یعنی ان کیس وہ معاف کر دے تو دیٹ از انف, کیونکہ بلڈ منی کو جو ہے معاف کیا جا سکتا ہے, اس کو ہم پہلے بھی لیے. فإن کان من قوم پھر اگر ہے ایک قوم سے عدو لکم جو دشمن ہے تمہاری, وہو مؤمن اور وہ مومن ہے, فتحریر تو آزاد کرنا ہے رقبۃ مؤمنہ ایک گردن کا مومن. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور اگر ہے ایک قوم سے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق پختہ عہد یعنی معاہدہ, ففدیۃ تو خون بہا ادا کرنا ہے, مسلمۃ سپرد کیا ہوا الی اہلہ اس کے گھر والوں کے یعنی اس کے وارثوں کے, وتحریر رقبۃ مؤمنہ اور آزاد کرنا ہے ایک گردن کا مومن. فمن لم یجد تو جو کوئی نہ پائے یعنی کیا نہ پائے, غلام نہ پائے, جیسے آج کل ہمارے لیے غلام پانا مشکل ہے, فصیام شہرین پس روزے رکھنا ہے 2 ماہ متتابعین مسلسل یعنی پے در پے یعنی بیچ بیچ میں چھوڑ کے نہیں, ایک ساتھ کنٹینیوسلی 2 منتھس کے روزے رکھنا ہے. اور اگر بیچ میں جو ہے ایک آدھ دن چھوٹ گیا تو پھر سٹارٹنگ ڈے 1 سے سٹارٹ کرنا ہے. عورتوں کے لیے جو ہے کیونکہ مینسز آتے ہیں تو جس دن مطلب پاکی حاصل ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے کنٹینیو کرنا ہے. پھر متتابعینی توبتن توبہ من اللہ اللہ کی طرف سے, وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ تعالی علم والا حکمت والا. ومن یقتل اور جو کوئی قتل کرے مؤمنا کسی مومن کو متعمدا جان بوجھ کر, فجزاؤہ تو جزا اس کی یا بدلہ اس کا جہنم ہے, خالداً فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, وغضب اللہ اور غضبناک ہوا اللہ تعالی علیہ اس پر, ولعنہ اور لعنت کی اس پر, وأعد لہ اور تیار کیا اس کے لیے عذابا عظیما عذاب بڑا. یہاں کی جو آیتوں میں ہے اس میں قتل خطا اور قتل عمد یہ دونوں چیزوں کے احکامات آئے ہیں. اینڈ ایکچولی ٹو انڈرسٹینڈ اس کو
سب سے پہلے کسی مومن کے لیے کسی مومن کا قتل کرنا یہ بالکل 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 بھی جائز نہیں ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. قتل ایکچولی 3 ٹائپس کا ہوتا ہے: قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل قطع. قتل عمد یعنی انٹینشنلی جان بوجھ کے کسی کا قتل کرنا. اس کے بارے میں تو جو اب آیتوں میں سے ہم لاسٹ آیت پڑھے تھے اور اس کے پہلے بھی ہم جو ہے قصاص کے بارے میں پڑھے تھے. تو قتل عمد کے لیے جہنم ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر دے، وہ تو بالکل الگ بات ہے، یعنی شرک کے علاوہ پر جو بھی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے تو الگ ہے. اور اس کے لیے دیت جو بلڈ منی ہے وہ ہم پہلے لے چکے تھے کہ بلڈ منی جو ہے یا تو اس میں بھی وارثوں کے اوپر یا پھر جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں ان کے اوپر 3 آپشنز ہے: یا تو بلڈ منی لے لے، یا تو قتل کے بدلے قتل کرے، یا پھر جو ہے معاف کر دے. یہ ہم پہلے لے چکے تھے. قتل عمد ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی اس کا جو ہے فیصلہ ہوگا. ویسے لوگوں کے لیے تو جہنم ہے، جو بھی آیت ہم پڑھے. اب اس کے پہلے جو ہم آیت پڑھے وہ قتل قطع کی ہے. اور قتل شبہ عمد اور قتل قطع 2 ہے ٹائپس کے، جو انٹینشنل قتل عمد ہوتا ہے اس کے علاوہ. قتل شبہ عمد یعنی when you wanted to harm a person but you didn't want to kill that person، اور وہ انسان جو ہے مر گیا. جیسے اگر جو ہے کسی کو راڈ سے ہٹ کرے، انٹینشن واز ناٹ ٹو کل دا پرسن بٹ وہ شخص جو ہے مر گیا، تو یہ قتل شبہ عمد ہے. قتل شبہ عمد اور قتل خطا دونوں کے احکامات جو ہے آلموسٹ سملر ہے، ایکسپٹ کہ جو آپ دیت دے رہے ہیں، جو بلڈ منی دے رہے ہیں، اس میں جو ہے 100 اونٹ ہے نا، تو ٹائپ آف اونٹس میں تھوڑی سی دیت اس کی بلڈ منی جو ہے زیادہ ہے، یعنی ایکسپینسو ٹائپ آف اونٹ ہے. اور قتل خطا یعنی غلطی سے قتل ہو جائے جس میں انٹینشن ٹو ہارم دا پرسن بھی نہیں تھا، جیسے روڈ ایکسیڈنٹ میں ہے، یا پھر آپ کوئی مشینری چلاتے چلاتے ہو گیا، یا پھر اب اسپیشلی یہاں پہ جنگ کے کیسز آئے ہیں. جنگ میں جو ہے آپ مسلمان کو کافر سمجھ کے جو ہے جنگ میں قتل کر دیے. جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اپنے ہی گروپ کے پرسن کو، کیونکہ دھول ہوتی تھی، غبار ہوتا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا، اپنے ہی پرسن کو جو ہے غلطی سے کافر کا آدمی سمجھ کے قتل کر دیے. تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ سب سے پہلے جیسے میں بتائی آپ کو کہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا بالکل جائز نہیں ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. سورہ انعام آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہرگز کسی نفس کو قتل نہیں کرو، یہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے سوائے حق کے. اور حق کیا یعنی جان کے بدلے جان ہوگا، یا پھر رجم کس کے لیے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ فار زنا ہوگا، یا پھر مرتد ہو گیا تو وہ تو جو ہے اسلامک گورنمنٹ کر سکتی ہے، ہمارے ہاتھ میں وہ نہیں ہے، وہ اسلامک گورنمنٹ کے لیے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ جو ہے قتل عمد کے بارے میں بھی جو ہے انٹینشنلی کسی کا قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس کے لیے جہنم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے، اینڈ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اب قتل عمد یعنی انٹینشنل جو ہوتا ہے اس میں قتل کا ارادہ ہونا ہے، اور جو چیز سے اس کے اوپر وار کی جا رہی ہے ہی ول بی نوئنگ کہ اٹ ول کل دیٹ پرسن. جیسے گن سے کیا ہو یا تیر سے کیا ہو یا نیزے سے کیا ہو، دیٹ کین وہ. اور اس کے قصاص کے بارے میں بھی ہم لے چکے. شبہ عمد کا بھی جو ہم لے چکے، انٹینشن جو ہے کل کرنے کی نہیں تھی بٹ دا پرسن ڈائڈ. ٹھیک ہے، اس میں دیت یعنی بلڈ منی تھوڑی سی زیادہ ہوگی. اب یہاں پر جو آئے تھے قتل قطع کی، تو اب کوئی الاؤڈ کام کرتے وقت غلطی سے آدمی کی جان چلی جائے، الاؤڈ کام، الاؤڈ یعنی جیسے ڈرائیونگ الاؤڈ ہے، پرمیسیبل ہے، لیکن ڈرائیونگ کرتے کرتے جو ہے یو ہٹ سم ون اینڈ وہ جو ہے کیا ہو گیا، جب آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو جائے یا پھر کوئی ایسا زخم لگ جائے کہ زخم کی وجہ سے یا انجری کی وجہ سے بعد میں ڈیتھ ہو جائے. اس میں جو ہے کبھی کبھی ایک تو میں آپ کو یہ کچھ ایگزامپلس دی ہوں، ڈرائیونگ یا پھر کوئی فیکٹری میں مشینری یوز کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے آپ یہ جنگ میں جو ہے کافر سمجھ کے قتل کر دیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بچے ہے، ناسمجھ ہے، پاگل ہے، ان سے بھی کیا ہوتا ہے کہ غلطی سے انجانے میں قتل ہو جاتا ہے. تو پھر اب یہ ناسمجھ بھی اگر کسی کا قتل کر دے تو پھر ان کے فیملی ممبرز یعنی ان کے جو وارث ہوں گے ان کے اوپر کیا ہوگا کہ یہ بلڈ منی دینا ان کے اوپر کمپلسری ہوگا. اچھا، اور کچھ ایسے چیزیں ہوتے ہیں جیسے انسان جو ہے کہیں لاپرواہی کر دیتا ہے، جیسے کنواں بنائے اور اس کو چھوڑ دیے. جیسے یوزلی آپ ٹیوب ویلس وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ دے ڈونٹ کور اٹ پراپرلی، اس میں جا کے جو ہے کوئی گر جاتا ہے، اور تو دا ون ہو ڈیڈ اٹ تو وہ ریسپانسبل ہوگا فار دا ڈیتھ. تو یا پھر کہیں ڈگ کر کے گڑھا کھود کے رکھ دیے ہیں، گڈھا کھود کے رکھ دیے ہیں جس میں گر کے کوئی مر جائے، تو پھر یہ بھی اس میں ہی آئے گا، بیکاز ون ہو ڈز اٹ ہی شوڈ بی ریسپانسبل اباؤٹ پیپلز سیفٹی.
اس سے بھی کسی کی موت ہو سکتی ہے. تو اب قتل خطا یعنی غلطی سے اگر کسی کا قتل ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے, اس کا کفارہ بھی ہے اینڈ پھر اس کی دیت بھی ہے. یعنی کفارہ جس سے اس کا, کیونکہ قتل عمد جو ہے اس کا تو کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کے لیے صرف جہنم ہی ہے. لیکن قتل عمد اور شبہ عمد کیونکہ انٹینشن قتل کی نہیں تھی تو کفارے سے جہنم سے بچایا جا سکتا. واٹ از کفارہ؟ کفارہ از سم تھنگ آفٹر وچ وی فری آور سیلز فرام جہنم. تو اب اس سے جہنم کے عذاب سے اگر جو ہے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے, جیسے کہ آیت میں آیا ہے. اٹ کوڈ بی میل غلام, اٹ کوڈ بی اے فیمیل غلام آلسو, ایسی کوئی کمپلشن نہیں ہے. تو اب آزاد کرنا, اف دس از ناٹ پاسبل, جیسے آیت میں آیا, کیونکہ آج کل جو ہے دس از ناٹ پاسبل کیونکہ غلاموں کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے, تو پھر 2 مہینے کے روزے رہنا ہے, اور وہ بھی کیسے متتابعان, بالکل کنٹینیوسلی. اس کے بارے میں بھی میں آیت پڑھتے وقت بتائی تھی. دین بلڈ منی ہے, 100 اونٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جنگ کے بارے میں ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے لی, اب یہ تو دس از قتل خطا نارمل جو ہے حالات. اب رہی بات جنگ میں, اب جنگ میں بھی مومن کا قتل کرنا جائز نہیں ہے, لیکن کس کس کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہے یہ جو ہے ہم کافی ڈیٹیل میں لیے. تو اب اگر کوئی ایسے مومن کا قتل ہو جائے جو کافروں کے ساتھ سامنے آیا تھا, تو پھر اس کے لیے صرف کفارہ ہوگا, اس کے لیے بلڈ منی نہیں ہوگی. اور جس کے ساتھ پیس ٹریٹی ہے, جس کے ساتھ جنگ کرنا جائز نہیں ہے, ہم پورے لیے تھے نا, یا تو نیوٹرل ہے, یا تو پیس ٹریٹی ہے, یا تو کافر کے ساتھ ہے. تو اگر نیوٹرل ہے اور پیس ٹریٹی ہے تو اس کے لیے دیت اور کفارہ دونوں ہوگا. اور اگر کوئی کافروں کے ساتھ کھڑا ہو اور مسلمان تھا تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا, صرف کفارہ ہوگا, دیت نہیں ہوگی. دس از واٹ از ایکسپلینڈ ہیئر. اب یہاں پر میں ایک طرف جو ہے توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ کہ قتل اتنی بڑی چیز ہے اینڈ اٹس ناٹ دیٹ کامن, بٹ سم تھنگ از ویری کامن ان آور سوسائٹی اینڈ دیٹ از ابارشن. تو ابارشن بھی قتل میں آتا ہے, اور اگر آپ جان بوجھ کر ابارشن کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو وہ قتل عمد میں آتا ہے. اور قتل عمد کی سزا جو ہے ابھی ہم دیکھیں کہ جہنم ہے, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو ابارشن کمز انڈر دیٹ اونلی, دیٹ اٹس کلنگ اے لائف. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی دیت دینی ہوگی جیسے قتل عمد, کیونکہ دیٹ کمز انڈر قتل عمد, اور اس میں بھی جو ہے دیت دینی ہوگی. دیت از بلڈ منی, لیکن کیونکہ ہیومن جو آلریڈی دنیا میں آ جاتا ہے اس کے لیے 100 اونٹ ہے, لیکن اس کی جو ہے 5 اونٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اگر وارث یا اس کے گھر والوں کو بلڈ منی دی جاتی ہے نا, لیکن گھر والے خود اگر اس میں انوالوڈ ہے تو ون ہو ڈیڈ دس ول ناٹ گیٹ دیٹ دیت. جیسے کہ اگر کوئی عورت اپنا ابارشن کراتی ہے تو پھر اینڈ اس میں ہسبینڈ اس کا ساتھ نہیں تھا, ہسبینڈ کو بنا بتائے کہ, تو اس کا باپ, وہ بچے کا باپ اور اس کے بھائی بہن, ان کو جو ہے بلڈ منی دی جائے گی. Similarly, a doctor does it. تو ڈاکٹر who is involved in it, that person will also give diet. تو پھر اس میں جو ہے بلڈ منی دینی ہوگی, اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ہے. تو whoever is involved in this, اور اگر دونوں پیرنٹس ہے تو پھر نیکسٹ ریلیٹیوز جو اس میں ہوں گے جو بلڈ منی کے حقدار ہے تو ان کو دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اور 5 اونٹ ہے جو ان بورن فیٹس ہے اس کے لیے. اور اس میں جو ہے لیکن یہ ہے کہ the pregnancy should be more than 4 months. تو کیونکہ دیٹ ول ٹیک اے ہیومن فارم, رائٹ, اینڈ اس سے پہلے اٹ ول ناٹ ٹیک اے ہیومن فارم. تو اس سے پہلے اگر ابارشن کروائے ہیں تو تب بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے, دیت نہیں ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ سے بہت بہت توبہ اور استغفار کرنا ہوگا. اور اگر کوئی انسان جو ہے ابارشن نہیں کروائے لیکن کوئی گھریلو ٹوٹگے وغیرہ استعمال کرے, لائک سم پیپل دے ایٹ سم تھنگ, سم ہربز اور سم تھنگ ٹو گیٹ اٹ ابارٹڈ, تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, یہ بھی قتل عمد میں ہوگا. اس کی سزا جو ہے جہنم ہے, اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اور جہنم کی سزا میں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے رہنا ہے. تو اب آپ دیکھیے, اور اگر کوئی عورت کو کوئی مجبور کرے اور عورت انوالو نہیں ہے تو پھر شی ول ناٹ گیو دس, لیکن جو مجبور کرے وہ جو ہے دین دے ہیو ٹو گیو دس دیت. تو یہ انٹینشنل مرڈر میں سے آئے گا, اینڈ اٹس اے ویری ہیوج سن. تو بہت بڑا گناہ ہے. آئی ہیو نو ورڈس ٹو ایکسپلین کہ کتنا بڑا گناہ ہے, اور دور رہنے کی کوشش بھی نہیں, بہت ہی اس سے جو ہے دل میں خیال بھی اس چیز کا نہیں لانا چاہیے.